ہوتی ہے، ادارے یہ کھا چکے ہیں. صحیح. ابھی آپ نے فوج کی ذمہ داریوں کی بات کی، فوج کے اوپر ایک اور ذمہ داری ہے جو ابھی شروع ہونے جا رہی ہے، وہ ہے مردم شماری کی. اور اب تنقید کی جا رہی ہے کہ جو افغان مہاجرین ہیں ان کو یہاں سے نکالا جائے. یہ صاف شفاف مردم شماری میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. کیا واقعی افغان مہاجرین کو اس مردم شماری میں شامل نہیں کرنا چاہیے اور انہیں واپس ان کے ملک میں بھیج دینا چاہیے، یا سیاسی جماعتیں پھر سے طوالت کا راستہ ڈھونڈ رہی ہیں، مردم شماری نہ کروانے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہیں؟ یہ بہانے ڈھونڈ رہی ہیں، ان کو نکال دینا چاہیے، ان کا کوئی جواز نہیں ہے. افغانستان کی، اور ہمیں مسلم امت کا ٹھیکہ لیا ہوا جس کا صدیوں سے کوئی وجود نہیں ہے. کوئی مجھے اپنی پوری تاریخ میں گزشتہ صدیوں میں 10 سال بتائیں جب مسلم امت نام کی کوئی چیز وجود میں آئی ہو. OIC ٹائپ جوکروں کے علاوہ یا اس طرح کی کامیڈی کے علاوہ مجھے بتائیں، سنجیدگی سے کوئی 5 سال بتائیں مجھے تاریخ کے، سوائے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے کے. ظہیر الدین باور صاحب تشریف لاتے ہیں، پہلی کیجویلٹی کون ہے؟ ابراہیم لودھی. امیر تیمور یہاں سے جاتا ہے، بایزید یلدرم کا ستیہ ناش کر دیتا ہے جا کے ٹرکی میں. دیکھیں بات سنیں، افغانستان اس بات پہ پروٹیسٹ کر چکا ہے کہ تم نے اپنے میزائلوں وغیرہ کے نام ہمارے غزنویوں غاریوں پہ کیوں رکھے ہوئے ہیں، وہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ That is true. سوائے نادر شاہ کا ایک حملہ کتنا کچھ لوٹ کے گیا اور اس نے کوئی لحاظ نہیں کیا کہ کون کون ہے. وہ جامع مسجد دلی کے مینار پہ چڑھ کے تلوار نکالی اور اس نے کہا جب تک میں نیام میں نہیں ڈالتا قتل عام جاری رہے، اور جاری رہا. اس میں کوئی کسی کا انسانی سر کاٹ کاٹ کے چکڑے بھر کے پورے لاہور کے ارد گرد یہ سارے سجائے گئے تاکہ واپسی پہ اتنا خوف ہو کوئی مزاحمت نہ کرے. اور وہ پتہ نہیں کتنے ٹریلین پاؤنڈز بنتے ہیں آج کی کرنسی میں، جتنا کچھ وہ لوٹ کے لے گیا. ساری تاریخ ہے کی کبھی غور کرنے کو خود تیار نہیں ہے. کرتے کہہ رہے ہیں کن کو؟ دیکھیں بات سنیں، آپ کا صوفی شاعر ہے، ایک طرف بھنگڑے دھمالے ڈالتے اس کے مزار پہ، اس نے جو کہا اس پہ تو سوچو. وہ کہتا کھادا پیتا لاہدہ تے باقی احمد شاہدہ. احمد شاہ عبدالی آپ کا ہیرو ہے. مطلب کوئی فیصلہ کر لو یار، اس طرف یا اس طرف. آپ نے سرمد کے قبر پہ بھی فاتحہ پڑھنی ہے، اورنگزیب عالمگیر کی قبر، مجھے نہیں اعتراض، جہاں مرضی جاؤ، پر کم از کم دونوں کو تو نا آپس میں، کیونکہ ان میں سے ایک قاتل ہے ایک مقتول ہے. تو افغانستان کے ساتھ دیکھیں، تحریک خلافت میں جب دارالحرب قرار دیا گیا ہندوستان کو، بنگال کہہ رہا ہوں، یہ مجھے بتائیں افغانستان میں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ بتاتے ہوئے شرم آتی ہے. کیا تعلق ہے؟ نیشن سٹیٹس کے بعد اپنا اپنا کام کرو. یہ کل مجھے آج تک ہی نہیں سمجھ آئی کہ ایران اور عراق کس چکر میں لڑتے رہے. ایران کا سعودی عربیہ کا ریلیشن کیا ہے؟ مسلم امہ. وہ اپنا کام کرو. 20 کروڑ بندہ ادھر، کروڑوں آدمی پاورٹی لائن پہ ہے، ہیپاٹائٹس سے بندہ مر رہا ہے، زچگی میں عورتیں مر رہی ہیں، بچے مر رہے ہیں. شرح خان کی تمہاری شرمناک ہے. کوئی کانسنٹریٹ کرو اپنے مسائل پہ، اپنا گھر سیدھا کرو یار، خدا کا واسطہ. صحیح. تو ہلالی صاحب بالکل بالکل فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہمیں، ہلالی صاحب، اپنے ملک میں اب امن کروانا ہے یا ان مہاجرین کی ہمیں مہمان نوازی کرنی ہے. اب ایک سائڈ پہ ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا. بھائی دیکھیے، یہ مہاجرین ادھر آئے ہیں پناہ لینے کے لیے، یہ پناہ گیر ہے، یہ پناہ لینے کے لیے آئے ہیں، اور ہمارا اگر دے سکتے ہیں ہمیں ان کو پناہ دینا چاہیے. مگر یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو فیلو سٹیزنز بنا کے ہر جگہ کہیں کہ تم آؤ اور یہ ملک تمہارا ہے. بھائی ایران بھی ان کو پناہ دیا ہے، بڑی اچھی طریقے سے ان کو دیکھ رہا ہے، ان کو کیمپس میں رکھا ہوا ہے، کھانا دے رہا ہے، علم دے رہا ہے، ووکیشنل ٹریننگ ہو رہی ہے ان کی، ہر لحاظ سے ان کا دیکھ بھال کر رہا ہے اور بڑے پیسے خرچ کر رہا ہے. ہم نے تو ان کو بالکل ہی وائلڈ چھوڑ دیا ہے، جدھر جاؤ جو کرو جو مرضی، تم ہمارے فیلو مسلم ہو. یہ بالکل یہ جو کانسیپٹ آف دی اما ہے بھائی، یہ او آئی ڈونٹ سی. آپ نے کبھی دیکھا ہے کس طریقے سے یہ اپنے ہم لوگوں کو یہ ٹریٹ کرتے ہیں؟ میں جا کے جیلوں میں دیکھا ہوں عرب ملکوں کے کہ پاکستانیوں کے ساتھ کیا سبق، ان کے ساتھ کیا رویہ رہتا ہے. ٹیربل. تو ان میں اب، مگر اس کا مطلب نہیں ہے کہ اگر if they are like that ہم بھی ویسے ہونے چاہیے. مگر خدا کے لیے اپنا سیف گارڈ یور انٹرسٹ. آپ کا نیشنل انٹرسٹ ہے کہ آپ کے ملک میں جو لوگ آئیں انڈاکیومنٹڈ نہ ہو، ہمیں پتہ چلے، ان پہ کوئی کنٹرول ہو. اب تو یہ پھیل گئے، اسی لیے یہی ہو رہا ہے نا کہ رینجر جا رہے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں افغانز کدھر ہیں، ان کو پکڑو.
اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ افغانز کی ان کے ساتھ کنیکشن ہوگا جو ہو رہا ہے ٹیررزم. اٹ از ناٹ, میں نے صحیح نہیں ہے, اٹ مے ناٹ بی ٹرو, مگر دس از دا کائنڈ آف فیلنگ. آپ یقین کریں کہ تہران میں جب کسی کی چوری ہوتی ہے, ایران میں جب بھی چوری ہوتی ہے, وہ ایک ایک کو دیکھ کے کہتے ہیں افغان نے کیا ہے. بالکل ٹھیک, اٹس ٹیریبل, میرے خیال میں انڈیزروڈ ہے یہ. ٹھیک ہے, مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے. ناظرین واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد, ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. حسن نثار صاحب, یہ پروگرام کا آخری حصہ اور اس پر میں بات کرنا چاہوں گی جو آج کل ملک میں ایک لفظ پر سیاست ہو رہی ہے, اور وہ جانتے ہیں آپ کہ وہ لفظ کیا ہے. پھٹیچر کے لفظ پر آج کل سیاست ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا قومی اسمبلی میں جو خالد لطیف اور جو مراد سعید کے جاوید لطیف اور مراد سعید کے درمیان جو ہاتھا پائی اور جو مناظر دیکھے گئے, شرم آتی ہے کہ اتنے بڑے جو ملک کا ادارہ ہے, یہاں پر جو عوامی نمائندے ہیں وہ کس طرح کے جو ہے نا وہ مناظر اپنی عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اور خان صاحب کہتے ہیں کہ میں ہوتا تو اس سے بھی آگے ہوتا. شہباز شریف نے زرداری صاحب کو گھسیٹنے کی بات کی, کسی نے کچھ نہیں کیا. خواجہ آصف نے شیریں مزاری کے خلاف جو ہے نا وہ بدزبانی کی تو ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا. تو کس طرح کی سیاست ملک میں چل رہی ہے, یہ کس طرح کے ہمارے عوامی نمائندے ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھاتے ہیں, گالم گلوچ کرتے ہیں. کیا خان صاحب کا پھٹیچر لفظ استعمال کرنا اور پھر اس لفظ کے اوپر سیاست کرنا, کیا یہی ہمارے ملک کی سیاست رہ گئی ہے؟ دیکھیں, بنیادی بات تو یہ ہے, جیسے عوام ہیں ویسے ان کے نمائندے ہیں, جیسے سیاستدان ہیں ویسی ان کی سیاست ہے. یہ تو ایک نصابی اکیڈیمک سی بات میں کر رہا ہوں, بیسک سچی بات. ایک دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمارا ان چیزوں پہ بحث کرنا, ان حالات میں جن حالات سے ملک گزر رہا ہے, یہ اکنامکلی بھی فریکچرڈ, یہ اس ایسے مسائل پہ گفتگو کرنا شادیہ ان حالات میں ایسا ہی ہے جیسے جب تاتاریوں نے گھیر لیا تھا تو ملا حضرات اور پتہ نہیں کون کون بیٹھ کے اس بات پہ بحث کر رہے تھے کبا حلال ہے کہ حرام ہے, کتنے دن اس کو پال لیا جائے, اس طرح کی لغو باتوں پہ بات کر رہے تھے. یہ عمران اگر یہ بات نہ کرتے تو بہتر تھا, چونکہ مہمان اچھا ہو یا برا ہو, اگر کوئی آپ کے گھر میں آ گیا ہے وہ تو اس کو وہ ٹیچر بھی ہے, تو وہ یہ اپنے طور پہ میرٹ پہ 100% درست ہوگی یہ بات. میں کرکٹ نہ پسند کرتا ہوں, نہ اس کو جانتا ہوں, نہ اس کو سمجھتا ہوں, مجھے نہیں پتا وہ ٹیچر ہے نہیں ہے, ریلو کٹے ہیں نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ none of these two words is very serious. یہ بہت زیادہ اچھالا جا رہا ہے اس کو, لیکن ڈیفینیٹلی میں اس فٹ نوٹ کے ساتھ بات ختم کروں گا کہ عمران اگر یہ بات نہ کرتے تو وہ بہتر تھا. ٹیچر بھی اگر آپ کے دروازے پہ آ جائے تو آپ اس کو بھی عزت دینی چاہیے, نہیں کہتے. بالکل صحیح. تو آپ کو حکومت کے اس اقدام کو سراہتے ہیں کہ موجودہ حالات پے در پہ جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے, پی ایس ایل فائنل کا جن حالات میں انہوں نے انعقاد کیا, ایک سنجیدہ کوشش تھی ملک میں کہ کھیلوں کا قیام ہو, کرکٹ کے دروازے کھلیں, غیر ملکی کھلاڑی بغیر کسی ڈر خوف کے پاکستان آئیں, یا یہ بھی آپ کو کوئی کہا جا رہا ہے کہ جو 2018 کے انتخابات کی تیاری تھی یہ بھی حکومت نے اپنے سیاسی فوائد کے لیے کیا؟ کیا آپ حکومت کے اس اقدام کو اپریشیٹ کرتے ہیں حسن نثار صاحب؟ میں اس کو دراصل کامنٹ کے بھی قابل نہیں سمجھتا. پریورٹیز کی چیزیں اچھی بری بات کی بات ہے. میں اورنج ٹرین کی مخالفت کرتا ہوں, میں نے میٹرو کو بہت جتنا میں اپوز کر سکتا تھا کیا, بٹ آئی ایم بیسیکلی ناٹ اگینسٹ اورنج یا میٹرو. میرا رونا یہ ہے کہ لاہور کے شہریوں کا جو زیر زمین پانی ہے اس میں 4 to 6% آرسینک بڑھ رہا ہے ہر سال, اور یہ سرکاری رپورٹ ہے. میری پریورٹی وہ بنتی ہے جو بچہ اسکول نہیں جا رہا اس کے بعد کر لو, بچے آپ کے بھوکے پڑے ہوں, ماں آپ کی ایڑیاں رگڑ رہی ہو, علاج کے لیے پیسے نہ ہوں, مالک مکان آپ کو گالیاں دے رہا ہو کہ کرایہ نہیں دیا, آپ اٹھا کے 65 انچ کا ٹی وی لے آئیں. یہ اس طرح کے لوگ ہیں جس کو یہ گڈ گورننس کہتے ہیں. تو یہ میچ ویچ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے, ہماری پریورٹیز میں ابھی یہ بہت پیچھے کہ موریل, اور 70 سال میں موریل جو گرا ہے وہ ایک میچ سے سنبھل جائے گا, فضول بات ہے. یہ رومن اکھاڑے نہیں ہوتے اریناز, وہ کھول دیا کرتے تھے, گلیڈیٹرز لڑ رہے ہیں, لوگوں کا دھیان فاقے کے دنوں میں قید پڑتا تھا, وہ کہتے تھے ٹھیک ہے یہ بھوکے شیروں کو اور گلیڈیٹرز کو لڑاؤ.
یہ اس طرح کی بات ہے، میرے نزدیک یہ کامنٹ کے بھی قابل نہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ کرکٹ سے پہلے بھی، میچ سے پہلے بھی بہت سے عوامی مسائل ہیں جن کو حل کرنا بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ حسن نثار صاحب، بہت کچھ ہے جی، بہت کچھ ہے، بالکل صحیح، بہت شکریہ حسن نثار آپ کا، حسن نثار صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، پروگرام کے لیے آپ فیڈ بیک دیتے رہیے۔ نائٹ ایڈیشن سے شازیہ ذیشان کو اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی کل، اللہ حافظ۔